ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر اعتکاف کی نیت فرما لیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھو، کیونکہ تم لوگوں کا درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد وصال کیا ہوگا؟ یعنی آپ کے دربار میں درود کیسے پیش ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا کہ وہ اسے نقصان پہنچائیں، اور اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے سننے میں جس قدر نیتیں اچھی زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان کروں گا، سنوں گا۔ اللہ عز و جل کا جہاں نام آئے گا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے عز و جل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ عنہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے انہیں دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نسیم الریاض میں عدیم بن طاہر علوی کے پاس 14 موئے مبارک موجود تھے۔ انہوں نے ان کو امیر حلب کے دربار میں پیش کر دیا۔ امیر حلب نے خوش ہو کر اس مقدس تحفے کو قبول کیا اور علوی صاحب کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے وہ سید کہلائے، اور باقی آپ کی اولاد علوی ہوئی۔ اس کے بعد ایک موقع اور آیا جب وہ علوی صاحب امیر حلب کے دربار میں گئے تو امیر نے تیوری چڑھا کر بہت ہی
ترش روئی سے کام لیا اور بے التفاتی کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ علوی صاحب اس بے توجہی اور تش روئی کا سبب دریافت کرنے لگے، یعنی حضرت آپ ناراض ہیں، آج آپ کی شفقتوں سے محروم وغیرہ وغیرہ۔ امیر نے کہا کہ میں نے لوگوں کے زبانی یہ سنا ہے کہ تم جو منہ مبارک میرے پاس لائے تھے ان کی کچھ اصل اور کوئی سند نہیں۔ منہ مبارک یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک۔ علوی صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدس بالوں کو میرے سامنے لائیے۔ جب وہ آ گئے تو ان علوی صاحب نے آگ منگوائی اور منہ مقدس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ پوری آگ جل جل کر راکھ ہو گئی مگر منہ مبارک پر کوئی آنچ نہ آئی، بلکہ آگ کے شعلوں میں منہ مبارک کی چمک دمک اور زیادہ نکھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر امیر نے علوی صاحب کے قدموں کو بوسہ لیا اور اس قدر انعام و اکرام سے علوی صاحب کو نوازا کہ اہل دربار ان کے اعزاز و وقار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر منور پر اثر سے جدا ہونے والے بالوں کی یہ شان ہے، تو اس سراپا رحمت عالم یان کا کیا مقام ہوگا۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی چیز کے متعلق کوئی بات، کوئی نسبت مشہور ہو جائے تو اب اس موقع پر جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جناب یہ فلاں ولی کا مزار ہے، مشہور ہو گیا، ولی کا مزار کی تعظیم کیجئے، ثواب پائے۔ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، یہ فلاں بزرگ کا تبرک ہے، یہ فلاں صحابی کا تبرک ہے، یہ فلاں نبی سے نسبت رکھنے والی شے ہے، یہ فلاں نبی سے نسبت رکھنے والا مقام ہے، یہاں فلاں بزرگ نے عبادت کی ہے۔ جو اس طرح کے مقامات مشہور ہو جائیں وہاں تعظیم کیجئے، ثواب پائیے۔ مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان نے ایک بہت پیارا واقعہ نقل کیا اپنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ منہ مبارک کی زیارت کرائی جا رہی تھی، عاشقان رسول زیارت منہ مبارک میں مشغول، جبکہ ایک صاحب وسوسوں کو جمع کر کر ایک کونے پہ کھڑے تھے اور ان کی کچھ عجیب سی کیفیت، چہرے کا عجیب سا تغیر، عجیب انداز سے بڑبڑا رہے تھے۔ مفتی صاحب علیہ رحمۃ اللہ الواحد ان صاحب کے پاس پہنچے اور ان کے اس حالت تغیر، اس عجیب و غریب کیفیت کے متعلق سوالات کرنے لگے کہ خیر تو ہے۔ تو اب وہ پھٹ بول پڑے، لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، لوگ موجود ہیں، منہ مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے، کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے کہ یہ منہ مبارک ہے؟ تو مفتی صاحب جان گئے کہ اصل مرض کیا ہے۔ اب عالم جو ہے وہ دلوں کے اندر موجود پائے جانے والی بیماریوں کے طبیب بھی ہوا کرتے ہیں، وسوسوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اسے پوچھا جناب آپ کا نام؟ مثلا انہوں نے کہا عبد الرحمن۔ والد صاحب کا نام؟ مثلا انہوں نے کہا عبد الرحیم۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عبد الرحیم ہی آپ کے والد صاحب ہیں؟ چونک پڑے اور کہنے لگے جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب عبد الرحیم ہیں، لہٰذا میرے والد صاحب عبد الرحیم ہی ہوں گے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان آپ کے والد ہونے کی تصدیق کرتے ہیں وہی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ تو جہاں آپ اس نسبت پر اپنی نسبت کے متعلق مسلمانوں کے قول پر اعتماد کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ کے معاملے میں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے، تو حضور کے معاملے میں مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جب بھی کوئی نسبت پائی جائے تو اس کے متعلق یہ ذہن بنا لیا جائے کہ جو چیز مسلمانوں میں مشہور ہو جائے اس کی تعظیم کیجئے اور ثواب پائیے۔ اب ہو سکتا ہے وہ واقعی غلط ہو، میرے میٹھے اسلامی بھائی، اگر وہ واقعی غلط ہے تب بھی کیا حرج ہے؟ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ تعظیم کی، آپ ثواب کے مستحق ہو گئے۔ تو آپ اپنا ثواب کمائیے اور دوسروں کی تنقید سے باہر آئیے۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت نشان تو کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں جیسے نوازے ایسے نوازے کہ بندہ دنگ رہ جائے، عقلیں حیران ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے چند کھجوریں عطا فرمائیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا یہاں سے دعا ہوگی کام بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کو اکٹھا کر کر دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر خالی نہ کرنا، یعنی ہاتھ ڈالنا، کھجور نکال لینا، اس توشے کو الٹ نہ دینا کہ ساری کھجوریں باہر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو دن نہیں، 10-15 دن نہیں، 2-4 سال نہیں، 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے تھے مگر وہ ختم نہ ہوتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اوصاف سے نوازا۔ مردوں کو زندہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طاقتور ہونا، عقل مند ہونا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش اخلاق ہونا، حسین و جمیل ہونا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور خدا کی قسم آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو آپ کی شان رفعت نشان اور آپ کے مقام عالی شان کی کیا ہی بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ وصف ہے، یہ وصف ہے، اس شخص کی یہ خاصیت ہے، 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 اور یہ خاصیت ہے، اور یہ خاصیت ہے، اور یہ خاصیت ہے۔ اب خاصیت بیان کرتے 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 خاصیت بیان کرنے والا کہیں تو رکے گا، کہیں تو اس کو بریک لگے گی، لیکن جب پیارے آقا کی خاصیتوں کا بیان ہوتا ہے، اوصاف مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے، کمالات مصطفیٰ بیان کیے جاتے ہیں، تو شاعر کو، سرکار اعلیٰ حضرت جیسے شاعر کو یہ کہنا پڑتا ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ، کچھ اوصاف ایک ذات کے اندر ایسے پائے جاتے دوسرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، مگر یہ یاد رہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحے کی عبادت ساری امت جمع ہو کر بھی پوری زندگی عبادتیں کرتی رہے، برابری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ تفسیر ساوی میں لکھی، انسان جب کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا رستہ دکھاتا ہے، تو نیکی کے رستہ دکھانے والے کی مثال ایسی ہے جیسا نیکی کرنے والا۔
اور سرکار فاتح باب حسنات ہیں، ساری نیکیوں کے دروازے سرکار نے کھولے. تو امت کا جو بھی فرد قیامت تک جو نیکی کرے گا اس کا ثواب سرکار کو ملے گا. تو امت کا ایک فرد بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کی حسنات کے برابر اس کی حسنات ہو جائیں. اور پھر سرکار کے افعال میں، سرکار کے اعمال میں، اقوال میں، سرکار کے اطوار میں، سرکار کی عادات میں، سرکار کے معاملات میں جو اخلاص ہوگا، جو للہیت ہوگی، کائنات میں کسی مخلوق کے فعل میں ایسی للہیت، ایسی اخلاص ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایک ذہن میں بات تو آتی ہے کہ بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوصاف دوسروں میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ اس طرح کی کیفیت سے وہ پائے جا ہی نہیں سکتے، مگر دوسروں میں تو کچھ نہ کچھ باتیں پائی جاتی ہیں. قربان جائیے کہ اوصاف کریمہ میں بھی کسی کو اگر کچھ حصہ ملتا ہے برابری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. مثلا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم غیب ملا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم ملا، اور سرکار کے دربار سے علم غیب کی خیراتیں بٹتی ہیں. جی ہاں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو دربار رسالت سے غیبی علوم عطا کیے جاتے ہیں. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت نشان یہ ہے کہ اگرچہ یہ عطائی علم ہو، مگر آپ کے علم شریف کی مماثلت کسی دوسری مخلوق کے علم سے ہو ہی نہیں سکتی. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال یوں بیان کی. ایک بات ذہن میں رہے، قوم میں سب سے زیادہ عقل والا فرد اس قوم کا نبی ہوتا ہے، اور کائنات میں سب سے عقل والی ذات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ سمجھیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ساری کائنات کے علوم کو جمع کر لیا جائے، یہ فلاسفر ہوں، یہ آج دنیا نے بہت ترقی کر لی، بہت سے فنون، بہت سے علوم، بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بہت سے فنون کو لکھے گئے، کوئی ادب کی کتاب لکھتا ہے، کوئی تحقیقی مقالات لکھتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، بہت سی چیزیں، بہت سے فنون پر بہت سے افراد نے، دنیا بھر کے افراد نے آج تک لکھی. ان سب کی عقلوں کو، ان سب کے علوم کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان علوم کی مثال انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے علم شریف کے آگے ایسی ہے جیسے سمندر، یعنی انبیاء کا علم سمندر، اور یہ سارے عقل مند، سارے دانشور، سارے لکھنے والے، یہ محررین، یہ سارے محققین، یہ سارے تالیفیں کرنے والے مؤلفین، سارے مصنفین ایک جگہ جمع ہو جائیں، ان کی ساروں کی عقل ایک قطرہ اور انبیاء کا علم پورا سمندر. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کا مقام عالی شان ایسا ہے کہ سارے انبیاء کا علم اگر ایک قطرہ ہو تو مصطفیٰ کا علم پورا سمندر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ملی، اگر امت کو اس طرح کی کوئی چیز یا کسی اور نبی کو کوئی اور چیز ملی تو وہ ملی بھی در مصطفیٰ سے ملی، اور حضور کی مثل نہیں ہے. حضور کی شان تو عالی شان ہے. اب پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو حضور سے ملتا جلتا کسی اور کے پاس ہے. آئیے میں ان اوصاف کو بیان کرتا ہوں کہ جس کا ملتا جلتا کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے. آپ پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے کہ جب حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. آپ کا جسد مقدس ابھی تکمیل پر نہ تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سے پہلے بھی کوئی خاتم نہیں ہوا، آپ کے بعد بھی کوئی خاتم نہیں ہوا.
حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے مگر خاتم النبیین نہ ہوں گے، وہ بھی آ کر حضور کی سنتوں کا درس دیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہ حضرات جو موجود ہیں اور خشکی اور سمندر پر مقرر ہیں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دینے والے ہیں، یہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ جنت میں آج بھی موجود ہے، مگر کوئی بھی خاتم نہیں ہے۔ خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی، آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی۔ آپ کی ولادت کے وقت غیر مسلمین جن کی عبادت کرتے تھے وہ منہ کے بل گرے، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کو معراج شریف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ آپ کو قرآن میں آیت الکرسی عطا کی گئی، آپ کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ کو جوامع الکلم کے معجزے سے سرفراز کیا گیا، آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے اس کی گہرائی میں پورا سمندر ہوا کرتا ہے۔ آپ کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات مختلف اقوام میں مبعوث کیے گئے، ایک ایک وقت میں بھی مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت ہوئی، کوئی اس قوم پر مقرر کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا زمانہ ایک ہی ہے۔ آپ کسی اور قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، یہ کسی اور قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، تو ایسے واقعات ہوتے گئے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا، آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا، تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد کیا اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کا سامان کیا۔ آپ کے بعض معجزات قیامت تک باقی ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کا نام لے کر پکارا، مگر آپ کو اچھے اچھے القاب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ کیسی محبت ہے رب تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کہ آپ کی رسالت کی، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے تک کی، جس کے زمانے، جس کی حیات اور جس کی رسالت کی قسم رب کائنات یاد فرما رہا ہو، اس حبیب سے رب تعالیٰ کو کس قدر پیار ہوگا۔ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، یہاں تک کہ آپ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق ہیں۔ قبر میں آپ کی زیارت کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا دوسروں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایہا النبی کہہ کر آپ کو سلام عرض کرے۔ حضور پکارے تو نماز چھوڑ کر آپ کی پکار پر دوڑ پڑنے کا حکم ہے، اور یہ واجب قرار دیا گیا۔ اور ایسا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جہاں چھوڑی وہیں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ کو مختار بنایا ہے، آپ جس کو چاہیں حلال فرمائیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں۔ آپ کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار کر دی گئی، یہ داخل جنت ہوگی۔
سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ہاں، دنیا کے اندر یہ مثالیں ملتی ہیں۔ کوئی فرد ہوتا ہے، ایک شخص اس کی تعریف بیان کرتا ہے، دوسرا اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔ ایک شخص کسی فرد کے تعریفی اوصاف کو قلم بند کرتا ہے، دوسرا اس کی مذمتوں پر قلم چلاتا ہے۔ ایک تعریف کرتا ہے، ایک مذمت کرتا ہے، ایک اچھا کہتا ہے، ایک برا کہتا ہے۔ کیا تصور کریں کہ دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی ہو کہ ساری دنیا مل کر اس ذات کی گن گاتی ہو؟ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے سب نہیں۔ عقل رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا یہ پہچان سکتا ہے کہ چھوٹا سے گھر کا نظام یا چھوٹی سی ایک چیز، ایک لکڑی کی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ تو عقل رکھنے والا فرد رب تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اور عقل رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اب وہ شخص دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ ہی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو کوئی ذات کیا ایسی تصور کی جا سکتی ہے کہ ساری دنیا اس ذات کی مدح سرائی کرے، تعریف بیان کرے؟ بظاہر ہمیں یہ چیز ناممکن لگتی ہے، مگر کل بروز قیامت ایک وقت وہ ہوگا کہ صرف مختلف اقوام نہیں، صرف یہ ممالک میں رہنے والے، یہ بر اعظم ایشیا انٹارکٹیکا میں رہنے والے افراد نہیں ہوں گے، صرف دنیا کے اندر پائے جانے والے ساتوں بر اعظم کے افراد پہنچ گئے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے جمیع انسان موجود ہوں گے۔ اربوں کھربوں کی تعداد ہوگی، اور اربوں کھربوں اس وقت مل کر حضور کی مدح سرائی کریں گے۔ وہ ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب سارے پردے اٹھ جائیں گے، حقیقتیں سب آشکار ہو جائیں گی، اور آج جو شان مصطفیٰ کریم بیان نہیں کرتا، جو آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برخلاف زبان استعمال کرتا ہے، ہاتھ استعمال کرتا ہے، قلم استعمال کرتا ہے، کل ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت جمیع انسانیت جمع ہوگی، اور جمیع انسانیت حضور کی مدح سرائی کرے گی، حضور کی تعریفیں کرے گی، حضور کی ثنا خوانی کرے گی، حضور سے مدد طلب کی جائے گی، حضور سے مانگا جائے گا، حضور سے امداد طلب کی جائے گی، حضور سے شفاعت کی بھیک مانگی جائے گی۔ لواء الحمد ہوگا، وہ امن کا جھنڈا ہوگا، یہ امن کا جھنڈا لیے ہوئے کل انسانیت جمع ہے، یہ جھنڈا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج جس کی زبان، جس کا قلم جس طرف جاتا ہے لکھ دیتا ہے، کل وہ وقت آئے گا کہ وہی لوگ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہوں گے، اور آج وہ مقام ہوگا۔ عاشقان رسول نے کیا پیاری بات کی، فقط اتنا ہی ہے بس میں انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا ہونا تھا؟ جسے جنت کا حکم دینا تھا اسے جنت میں بھیج دیا جاتا، جسے جہنم میں بھیجنا تھا اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا۔ اس پورے محشر کے سامان کو، اس پورے محشر کے نظام کو، اس پورے محشر کی منزل مقام کو کیوں منعقد کیا؟ تاکہ ساری انسانیت کو پتہ چل جائے کہ جس طرح رب ایک ہے اس کا محبوب بھی ایک ہے، اس محبوب کو رب نے شان دی۔ آج سرکار کا بیان ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ رب نے سرکار کا مقام بیان کیا، قرآن مجید میں سرکار کی عظمت کا بیان کیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ رب نے بیان کیا۔ آج کوئی عاشق مصطفیٰ حضور کی تعظیم بیان کرتا ہے، حضور کی تکریم بیان کرتا ہے، تو یہ تعظیم بیان کرنے والے تم تعظیم کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ میں اپنی جانب سے تعظیم و توقیر نہیں کرتا، میں اپنی جانب سے ادب نہیں کرتا، میرے رب نے حکم دیا ہے، اس لیے تعظیم کرتا ہوں، اس لیے توقیر کرتا ہوں، اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کے ذکر کو میرے رب نے بلند کیا ہے۔ میرا رب تبارک و تعالی خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے۔ تو اب وہ وقت آئے گا کہ کائنات جمع ہے، ساری کائنات جمع ہے،
اور سب حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں، مگر یہ لوگوں تم نے کل تو حضور کی مدد ہی مانگنی ہے، حضور کی مدح سرائی ہی کرنی ہے، کل تمہاری اس زبان سے حضور کی تعریفی کلمات کے علاوہ کوئی چارہ تمہیں حاصل نہ ہوگا، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے آج دنیا ہے، یہ دنیا آج وہ مقام ہے جس میں تیرا امتحان ہے، اور آج حضور کی مدح سرائی کرنے والوں کے لیے جزائے خیر ہے، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ آپ کو حوض کوثر دیا گیا، آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں آئے، آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، آپ کو حجرے سے باہر پکارنا حرام قرار دیا گیا، آپ کی ادنا سی گستاخی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن گئی، آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار کی شان کا بیان تو ایسا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سرکار کی شان کیسے بیان کی جائے، سرکار کی عظمت و شان کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے۔ سرکار کے کچھ حقوق ہم پر بھی ہیں، سرکار پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا، ان پر درود پاک پڑھنا اور روزہ پاک پر حاضر ہونا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ پاک پر حاضر ہونے کے لیے دل تو مچلتا ہے، اور اس حق کے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا ذہن تو بنتا ہے، اور اس کا ذہن کیوں نہ بنے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کتنی بڑی سعادت ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے لیے تو دل مچلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اتباع رسول کا ذہن بنائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شامل ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے قافلوں کی کیا بہاریں ہیں، آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میری ایک خواہش تھی، اور وہ خواہش کیا تھی؟ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ میں اس ارمان کو لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر پہ روانہ ہو گیا۔ عاشقان رسول کی قربت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت، سرکار نے اس گناہ گار پر کرم فرما ہی دیا، اور الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی قافلے میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر